دشمن ہو کوئی دوست ہو پر کھا نہیں کرتے، دشمن ہو کوئی دوست ہو پر کھا نہیں کرتے، ہم خاک نشین ظرف کا سودا نہیں کرتے۔ ایک لفظ جو کہہ دیں وہی لفظ ہے آخر، ایک لفظ جو کہہ دیں وہی لفظ ہے آخر، کٹ جائے زبان مگر بات کو بدلا نہیں کرتے۔ اب میں دعوت خطاب دوں گا معروف قانون دان جناب ملک ارشد عبید صاحب کو کہ وہ ڈائس پہ تشریف لائیں اور آپ سے مخاطب ہوں۔ جناب ملک ارشد عبید رحمتہ و صلی علی رسول الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے چپڑی اور چپڑی کے گرد و نواح کے تمام جو چپڑی کے مضافات ہیں ان سے آئے ہوئے بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، بیٹوں اور میرے سٹیج پر بیٹھے ہوئے جتنے بھی احباب تشریف لائے ہیں، آپ کے قائدین سردار سلیم حیدر صاحب، جناب شہید سیالوی صاحب اور باقی جتنے بھی یہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں تمام کا مشکور ہوں اور معذرت خواہ بھی ہوں کہ آج لوگ ظہر کی نماز سے لے کر اب تک انتظار میں رہے۔ صرف معذرت اس لیے کہ آج کا دن جو سورج طلوع ہوا تھا تو وہ صبح انتہائی دھند میں بھی سردار سلیم حیدر صاحب اور شہید سیالوی صاحب کمپین کے لیے نکلے اور آخری ابھی کسران سے فارغ ہو کر آپ کے پاس پہنچے ہیں۔ میرے چپڑی کے اہل بیت کے ماننے والوں، میں بہت مختصر انداز میں، کیونکہ اصل ٹائم جو ہے نا دینا ہے وہ آپ کے قائدین کو دینا ہے، میں ایک ووٹ کی قدر و قیمت آپ کو بتا کر اجازت چاہوں گا۔ مولا علی کا فرمان ہے کہ میں پوری زندگی صرف ایک رات سکون سے سویا تھا اور اس رات مجھے یقین ہو گیا تھا کہ آج مجھے موت نہیں آئے گی۔ اہل علم بیٹھے ہو، یہ سوچنے پر مجبور ہو جاؤ گے کہ ہے کوئی دنیا کا ایسا عظیم انسان جو یہ سر عام کہہ دے کہ آج مجھے یقین ہو گیا تھا کہ مجھے آج موت نہیں آئے گی۔ صحابہ نے دریافت کیا مولا علی یہ کیسے ہو گیا ہے کہ آپ نے بربلا کہہ دیا ہے کہ آج رات میں بڑے سکون سے سویا اور مجھے یقین ہو گیا تھا کہ مجھے موت نہیں آئے گی۔ مولا علی نے فرمایا لوگوں سنو، مجھے آج حسین کے نانا نے کہا کہ علی جاؤ اپنے بستر پر سو جانا، صبح اٹھنا اور حقدار کو اس کی امانت اس کے پاس پہنچا دینا، اور جب اس کے پاس پہنچ جائے گی تو تم اپنے گھر چلے جانا۔ تو یہ مولا علی کا قول ہے کہ حقدار کو اس کا حق گھر پہنچا کر دیا کرو۔ چپڑی والوں، یہ اللہ تعالیٰ کی یہ خوبصورت دین ہے، اللہ تعالیٰ کا آپ پر انعام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی آپ میں عنایت کی ہوئی چیز ہے کہ جیسے سٹیج سیکرٹری صاحب فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک حیدر نہیں دیا، دو حیدر نے دیے۔ اور یہ آپ کو پتا چل جائے گا آج کہ جب ایک حیدر آئے گا تو پتا چلے گا کہ ہاں واقعی یہ تو کوئی شان والے لوگ ہیں، اور جب دوسرا حیدر آئے گا جب وہ بولے گا تو پتا چلے گا کہ ہم تو کہیں بھٹکے رہے ہیں۔ ابراہیم صاحب آپ نے کہا کہ گیس یہاں سے گزری ہم محروم رہ گئے۔ ابراہیم صاحب ایک آپ محروم نہ رہے، ہم صرف گیس سے محروم نہیں ہیں، ہم رسوا ہو چکے ہیں۔ پی پی جنگ 5 نہیں، تحصیل جنگ لاوارث ہو چکی ہے۔ ہمارے نوجوانوں کے بچے، ہمارے نوجوانوں کے نوجوان، ہمارے بوڑھوں کے یہ نوجوان اور ان کے یہ چہرے ہم پر گلا کر رہے ہیں۔ آج ان نوجوانوں کے چہرے سوالیہ نشان بن چکے ہیں۔ یہ نوجوان ہمیں مانی خیز نگاہوں سے دیکھتے ہیں، یہ پوچھتے ہیں کہ بابا 75 سالوں میں میرے لیے بھی کچھ کیا،
سلیم حیدر صاحب میں جذبات میں نہیں ہوں، میں ایک لاوارث تحصیل کا ورکر اور شہری بول رہا ہوں۔ سلیم حیدر صاحب میرے وسائل لوٹے جا رہے ہیں، میرے گھر میں ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، میرے بچوں کو محروم کیا جا رہا ہے۔ سردار صاحب ہے دنیا کا کوئی ایسا کونا مجھے بتایا جائے، پاکستان کا کوئی ایسا خطہ مجھے بتایا جائے کہ جس کے گھر سے 15 آئل ویلو گیس نکلے اور میرے بچے جا کر ملوں میں مزدوری کریں۔ چپڑی والوں یہ سوچنے کا مقام ہے، لیکن سوچنے کے ساتھ اپنے گریبان میں جھانکنے کا بھی مقام ہے۔ آج ماننا پڑے گا، اس چیز کو ماننا پڑے گا کہ ہم نے قصور کیا، ہم نے غلطی کی، ہم 75 سال بھٹکے رہے، ہم 75 سال اپنا مستقبل تلاش نہیں کر سکے، ہم 75 سال اپنے نوجوان بچوں کے ساتھ زیادتی کرتے رہے۔ آج یہ نوجوان بچے ہماری طرف جو بار بار نگاہیں اٹھا کر دیکھتے ہیں، یہ ان کا حق بنتا ہے، ان کے چہرے کچھ بول رہے ہیں۔ یہ صرف ان کی مانی خیز نگاہیں نہیں ہیں، یار وسائل میرے ہیں، استعمال کسی اور جگہ ہو رہے ہیں، گھر میرے میں رنگتے پڑی ہیں، لوٹ کر کوئی اور لے کر جا رہا ہے، اور میرے بچے ترستی نگاہوں سے ان کے رستے دیکھتے ہیں۔ یہ شہید جو بار بار آپ کو پکار کر کہتا ہے کہ آؤ، اللہ تعالیٰ نے آج اگر سلیم حیدر صاحب کی صورت میں ہمارے پاس ایک نمائندہ بھیجا ہے تو ایک نوجوان آپ کے گھر سے اٹھا ہے۔ ان دو نوجوانوں کو پہچانو، یہ آپ کے لیے سامنے آئے ہیں، یہ آپ کے راستے کھولنا چاہتے ہیں، یہ آپ کی راہیں متعین کرنا چاہتے ہیں، یہ آپ کو کسی منزل پر لے کر جانا چاہتے ہیں، یہ آپ کے بچوں کا مستقبل سنوارنا چاہتے ہیں۔ چپڑی والوں ہم لٹے اور پہلے جیسے کہا کہ 76 سالوں سے لوٹ رہے ہیں۔ بتاؤ کتنے چپڑی کے لوگ یہاں پر بیٹھے ہو، 15 آئل ویل میرے گھر میں لگی ہوئی ہیں، کتنے بندے ہیں جو ملازمت کر رہے ہو؟ میں ان کا مخالف نہیں کہ جو یہاں پر نوکریاں کر رہے ہیں، لیکن سردار صاحب پورا لکی مروت یہاں پر نوکریاں کر رہا ہے، پورا سندھ میرے گھر میں آ کر نوکریاں کر رہا ہے، پورا KPK میرے گھر میں آ کر یہاں پر 16, 17, 18 سکیل کی نوکریاں کر رہا ہے۔ جو ماتحت ہے وہ بھی سارے کے سارے بیرون سے آئے ہوئے ہیں۔ سردار صاحب ان کا کیا قصور ہے؟ یہ ملوں میں مزدوری کر رہے ہیں، یہ کھیتوں میں مزدوری کر رہے ہیں، یہ ٹوکریاں اٹھا رہے ہیں، ان کے ہاتھوں میں آج بھی بیچاروں کی کرانتی اور کھرپا ہے۔ یہ ان کا ایک بوڑھا جو پوری زندگی میں بیچارہ کام کر کے ایک بچے کو پڑھاتا ہے، جب میٹرک پاس کرتا ہے خدا کی قسم اس کی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھ کر یہ دعا مانگتی ہے، مولا میرے بچے نے میٹرک کر لی، میری بچی نے میٹرک کر لی، خدایا مجھے رستہ دکھا، میں جاؤں کہاں؟ صاحب یہاں کوئی کالج نہیں ہے، یہاں پہ کوئی یونیورسٹی نہیں ہے، وسائل ہیں میرے پاس، لیکن میں مسائل کا گڑھ بن چکا ہوں، میرے مسائل کو لوٹا جا رہا ہے اور لوٹا گیا ہے۔ یہ محرومیاں، یہ بدقسمتیاں کیا صرف جنگ والوں کے لیے لکھی ہوئی ہیں؟ یہ کیوں کہہ کر جاتے ہو کہ نہیں یار ہمارا مقدر، ہمارا نصیب؟ یہ اوروں کے نصیب اچھے ہیں، میرے بچوں کے نصیب کیوں اچھے نہیں ہیں؟ میرے بچوں کے ماتھوں کی لکیروں پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ میرے بچوں کی راہیں کیوں بند گئی ہیں؟ ان کے راستے کیوں بند کر دیے گئے ہیں؟ ان کی راہوں میں کیوں دیواریں کھڑی کر دی گئی ہیں؟ لیکن مانو کہ نہیں ہماری غلطی ہے، یا آج مان لو اس چیز کو کہ ہماری غلطی ہے، ہم نے کوئی قصور کیا ہے، ہم نے کوئی درست رستہ نہیں اپنایا ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ رستے کے دو مسافر دے دیے ہیں، نوجوان مسافر دیے ہیں، پڑھے لکھے مسافر دیے ہیں، ان کی منزل بنو، ان کو منزل تک لے کر جاؤ۔
بہت کم وقت ہے، بہت ساری باتیں ہیں، لیکن میں اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو جتنے یہاں پر آئے ہوئے ہو اتفاق اور اتحاد دے، اور ہم دونوں سردار سلیم حیدر صاحب کا اور شہید حیدر صاحب کے دونوں آپ قافلہ بن سکیں، ان کے ساتھی بن سکیں اور ان کو ساتھ لے کر چل سکیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ 8 فروری کا دن، 8 فروری کا جو سورج طلوع ہوگا آپ لوگ اکٹھے رہیں گے تو یہ ان کی فتح کا مقدر کا دن ثابت ہوگا. بہت شکریہ.